انتخابات کی گہما گہمی، مغربی سفیروں کی سرگرمی، سیاسی قیادت سے ملاقاتیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، جاتی عمرہ میں ملاقات میں پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی اور استحکام پر بھی بات چیت۔ نواز شریف نے کہا انتخابات میں عوام نون لیگ کو کامیاب کرائیں گے۔ امریکی سفیر کی جہانگیر ترین سے بھی ملاقات، الیکشن، معاشی اصلاحات اور پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو۔ ڈونلڈ بلوم نے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات کی۔ سابق صدر آصف زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر نے گزشتہ روز نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی۔ زبردستی وزیر اعظم بنانے کا سوچنے والے غلطی پر ہیں، اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے، کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا پشاور میں کنونشن سے خطاب، کہا کہ 70 سال کے سیاستدان گھر بیٹھے یا مسجد میں بیٹھے اور دعا کریں، ان کا مخالف کوئی سیاستدان نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری ہے، عوام کو مہنگائی کی سونامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ قوم پر مسلط کیے گئے شخص نے یو ٹرن کو لیڈر کی نشانی بتایا، یو ٹرن لینا بزدل کی نشانی ہے، تبدیلی لانے والے ملک میں تباہی لے کر آئے، ووٹ کی عزت اور گورننس والے پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے۔ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ 2018 میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے پاناما سازش سے نواز شریف کو آؤٹ کیا تھا۔ احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کے مخالفوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ترقی کے ہر منصوبے پر نون لیگ کی مہر لگی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی پاکستان کو کراچی جیسا بنا دے گی، پی ٹی آئی نہیں کہہ سکتی کہ وہ پاکستان کو پشاور جیسا بنا دے گی، نون لیگ کہہ سکتی ہے پورے پاکستان کو لاہور جیسا بنا دے گی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں انتخابات جیت کر نون لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی، پنجاب میں قومی اسمبلی کی 120 سے 125 سیٹیں جیتیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف آشیانہ اقبال ریفرنس میں بری، احتساب عدالت نے فواد حسن فواد، احد چیمہ اور دیگر تمام ملزموں کو بھی بری کر دیا۔ شاہد شفیق، بلال قدوائی، امتیاز حیدر، اسرار سعید اور عارف بٹ شامل۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ نیب کیسز کے فیصلے روکنے کا سپریم کورٹ کا حکم اس کیس پر لاگو نہیں ہوتا۔ بریت کے فیصلے پر احد چیمہ کا اظہار تشکر، کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ان کے ساتھ جو ہوا اس کا جواب دہ کون ہوگا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شہباز شریف کو سیاسی انتقام کے لیے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ الیکشن میں تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملیں گے، نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، 9 مئی میں ملوث افراد کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی یوسف گیلانی کہتے ہیں ملک بحرانوں کا شکار ہے، پیپلز پارٹی نکالے گی، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں وزارت عظمیٰ سے بڑھتا فاصلہ بلاول بھٹو کی ناراضی کی وجہ ہے، بلاول بھٹو تانے دیں نہ دل چھوٹا کریں، سندھ حکومت کی کارکردگی پر الیکشن لڑیں، نون لیگ کو موقع ملا تو سندھ کے شہروں کو لاہور اور فیصل آباد جیسا بنائیں گے، سندھ کی سسٹم سے نجات ضروری ہے۔ ملک میں سازش کے تحت عدم استحکام پیدا کیا گیا، جے یو آئی نے ملک اور ریاست کو بچانے کی جنگ لڑی۔ مولانا فضل الرحمان کا جنرل کونسل سے خطاب، بولے 8 فروری کے انتخابات کے لیے تیار ہیں، الیکشن کے حوالے سے ان کے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا، انہوں نے تحریک ہی نئے الیکشن کے لیے چلائی تھی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، ملکی مبصرین اور میڈیا کے لیے انتخابات کے مشاہدے کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹرز صوبائی الیکشن کمشنرز اور ڈی آر اوز ایکریڈیشن کارڈز جاری کر سکیں گے۔ میڈیا، این جی اوز اور مبصرین کو انتخابی مشاہدے کی اجازت ہوگی۔ مبصرین ایکریڈیشن کارڈز کی درخواست شیڈیول جاری ہونے کے بعد دے سکیں گے۔ مبصرین ضابطۂ اخلاق اور انتخابی اور سیکیورٹی عملے سے تعاون کے پابند ہوں گے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر عائد دفعات میں سزا عمر قید اور سزائے موت ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ شاہ محمود کی ضمانت مسترد کرنے کے تفصیلی فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن
फैसले में कहा, जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। ऐसे केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद न हो जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत को ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। नैब की जेल में चेयरमैन पीटीआई से 7 घंटे तक तफ्तीश। नैब टीम ने अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुतालिक सवालात पूछे। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नैब ने केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर अफराद को भी मुल्जिम नामजद कर दिया। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। परवेज इलाही ने जिस्मानी रिमांड के सेशन जज और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस्मानी रिमांड बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, इसमें जिंदगी को भी खतरा है, फैसला कलअदम करार दिया जाए। सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक नजरसानी अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वजीर आला सिंध की वजाहत जारी। कहा, सूबाई हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालदम करार देने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की। अदालत इज़्मा में अपील दायर करने का तासुर बेबुनियाद है। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। कराची में आलूदगी की शरह 241 पार्टिकुलेट मैटर्स तक पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली का दूसरा और लाहौर का तीसरा नंबर। फैसलाबाद और मुल्तान भी आलूदा शहरों में शामिल। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में बराए नाम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी मराकज, जिम्स, सिनेमा घरों की बंदिश। भट्टा मालिकान को नोटिस। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां। निगरान वज़ीर आला की हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। चादर चढ़ाई, अक़ीदत के फूल निछावर किए और फातिहा ख़्वानी की। मुल्क और कौम की सरबलंदी के हवाले से दुआ भी की गई। सूबाई वज़रा असफर अली और आमिर मीर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी औक़ाफ़ ताहिर बुखारी ने मोहसिन नकवी और दीगर मेहमानों की दस्तार बंदी की। वज़ीर आला ने मज़ार के तौसी मंसूबे का जायज़ा भी लिया। कराची में ख़वातीन को मजबूत और खुद मुख्तार बनाने के लिए दी फ्रीडम की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद किया गया। सीव्यू से निकाली जाने वाली रैली में ख़वातीन बाइकर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दूसरी जानिब पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। कार रैली में 1930 से 1970 तक की मर्सिडीज, फोर्ड, शेवरलेट, ब्यूक, वॉक्सवैगन और दीगर गाड़ियां शामिल की गईं। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का इख्तिताम कल होगा।